اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی اپنی امت کو دیا، امت سے محبت اور امت سے پیار کے طور پر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کا جانور ذبح کیا، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت چھترے کو پکڑا، اس کو لٹایا اور خود ذبح فرمایا۔ یعنی یہ بھی محدثین نے لکھا کہ اصل یعنی جس کی قربانی ہے وہ خود ذبح کرے، لیکن وکیل بنانا بھی جائز ہے کہ کسی کو کہے کہ میری طرف سے ذبح کر دو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ یعنی سرکار تو قربانی کرتے وقت بھی امت کو نہیں بھولے، امت کو بھولے نہیں ہیں۔ کہا رب میری طرف سے بھی قبول کر لے، میری آل کی طرف سے بھی قبول کر لے، میری امت کی طرف سے بھی قبول کر لے، میری امت کی طرف سے بھی قبول کر لے۔ یعنی سرکار نے ثواب میں امت کو بھی شریک کیا، اور امتی سرکار کا میلاد بھی نہ منانے دے، سرکار کا جشن بھی نہ منانے دے، سرکار کے لیے اصال ثواب بھی نہ کرنے دے، سرکار کے لیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ پڑھنے دے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو قربانی کے وقت بھی یہ کہیں کہ اے اللہ تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اپنی آل کے ساتھ اپنے غلاموں کو بھی یاد رکھا کہ میرے غلام، میری امت، اور امت جو ہے وہ صرف اس صدی کے لوگ نہیں، ہم بھی تو اس میں شامل ہیں، قیامت تک شامل ہیں۔ تو کوئی چھوٹا سا لیڈر اپنے کارکنوں کو کسی وقت یاد کر لے تو لوگ فخر کرتے ہیں۔ تو ہم سرکار کے اس جملے پر اگر 1000 بار بھی اپنی جانیں پیش کریں تو سرکار کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب میری طرف سے بھی قبول کر لے، اور میری آل کی طرف سے بھی قبول کر لے، اور میری امت کی طرف سے بھی قبول کر لے۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ فقہی طور پر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی سمجھ لے کہ ایک ہی قربانی سب کی طرف سے ہو رہی ہے، ایک بکرے کی قربانی، ایک دمبے کی قربانی۔ چونکہ دمبے تو ایک ہی کا قربانی ہو سکتی ہے، اس میں 2 بھی شریک نہیں ہو سکتے، چاہے جائے کہ کروڑوں شریک ہوں۔ 7 حصے گائے میں ہیں، مگر دمبے میں تو دمبا تو ایک ہی قربانی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا کہ قربانی اگرچہ ایک ہے، مگر ثواب میں سب کو شریک کر رہا ہوں۔ ثواب کے اندر شرکت یہ فضل سے ہے، اور اسی سے ماخوذ ہے کہ ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، صورتیں چند پڑھتے ہیں، پھر نام لینا شروع کرتے ہیں تو پوری امت کا لے جاتے ہیں کہ فلاں کو بھی پہنچا، فلاں کو بھی پہنچا، فلاں کو بھی پہنچا، یا رب فلاں کو بھی پہنچا۔ لوگ کہتے ہیں پڑھا تھوڑا سا ہے، نام سب کے لے رہے ہو۔ تو میں کہتا ہوں جانور ایک تھا، مگر سرکار نے پوری امت کو شامل کر لیا۔ تو سرکار کے طریقے سے یہ فیض آیا ہے کہ ختم میں ہم جس جس کا نام لیتے جائیں گے سب کو مستقل ثواب پہنچتا چلا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جانور کو ذبح کیا، اس مقام پر بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا اللہم ھذا عنی، یہ پہلے سے اس کا جدا انداز ہے۔ اللہم ھذا عنی، یہ میری طرف سے بھی ہے، میری طرف سے، اور کس کی طرف سے ہے؟ اب یہ سرکار کا خصوصی اختیار ہے کہ قربانی میں ہی شریک کر لیا۔ کس کس کو؟ فرمایا امن لم یضح من امتی، قیامت تک کا وہ غریب جسے جانور نہیں ملے گا میں نے اس کا حصہ اس میں ڈال دیا ہے۔ امن لم یضح من امتی، کہ جو میری امت میں سے مانتا ہے قربانی کو، شوق بھی ہے لیکن کر نہیں سکا، رب یہ اس کی طرف سے بھی ہے، یہ میری طرف سے بھی ہے، یہ اس کی طرف سے بھی ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا یاد رکھا اپنی امت کو، اور اس قربانی کے عمل کے اندر بھی
پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ سکھایا، اور پھر اس سے آگے ثمرات کیا مرتب ہوئے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، سنن نبی داؤد میں حدیث شریف موجود ہے، وہ کہتے ہیں رأیت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، یداہی بکبشین، وہ 2 دمبے قربان کر رہے تھے۔ فقلت لہ ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، 2 کس لیے؟ آپ کو صرف 1 کرنا چاہیے، 2 کس لیے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، کہا میرے آقا علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ جب قربانی اپنی بھی دینی ہے تو ساتھ میری بھی دینی ہے۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ، کہ سرکار جو اوروں کے لحاظ سے فرما گئے تو میں قربانی کرتے وقت اپنی بھی دیتا ہوں، اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیتا ہوں سرکار کے وصال کے بعد بھی، چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ امت تک بات پہنچائی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اتنی خیر خواہی کی ہے تو آج جو صاحب ثروت ہیں وہ سرکار کے اصال ثواب کے لیے قربانی سرکار کی طرف سے بھی کریں۔ سرکار محتاج نہیں ہے، لیکن اس کا بیلنس نیکیوں کا بھر جائے گا۔ اب ہم درود پڑھتے ہیں تو سرکار پر تو مسلسل جو درود پڑھا جا رہا ہے جس میں کبھی انقطاع ہے ہی نہیں، اور نص قرآنی بہتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ بھی ناغا نہیں ہے، مسلسل ہر وقت دن رات، یصلون یہ دوام پہ دلالت کر رہا ہے کہ پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، اللہ بھیج رہا ہے، ہر وقت کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہمیں حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ ہم پھر کہتے ہیں یہ درود پڑھیں یا اللہم صلی پڑھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی رب کو یاد کرا رہے ہیں اللہم صلی، تو درود بھیج، رحمت بھیج، تو رب تو بھولتا ہی نہیں ہے، نہ وعدہ خلافی کرتا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ محبوب کے خیر خواہوں میں ہمیں بھی شامل کر لے، ورنہ وہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہاں تو مسلسل رب کی طرف سے صلاۃ کا اہتمام ہے۔ تو ایسے ہی جو ایصال ثواب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے نفلی قربانی پیش کرے گا تو وہ برکتیں اسی کی بہتری کے لیے ہیں، اور اس پر پھر محدثین نے لکھا ھذا دلیل علی انہ لو ضحى عمن مات جازا، اگر کوئی شخص کسی فوت شدہ کی طرف سے قربانی دے تو ثواب پہنچ جاتا ہے، اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، کسی رشتہ دار کی طرف سے، کسی ولی کی طرف سے، کسی مسلمان فوت شدہ کی طرف سے وہ قربانی دے گا تو ثواب پہنچ جائے گا۔ یہ طریقہ شریعت مطہرہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔